إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. لئن अशरकत लयहबतन अमलुक, अगर ए अंबिया की जमाअत आप में से किसी ने भी शिर्क किया, लयहबतन अमलुक, तो हम उसके अमाल जाया कर देंगे, वलतकूनन मिनल खासिरीन, और वो खसारा उठाने वालों में से हो जाएगा। तो नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, सदक़ात और खैरात, इनकी अहमियत अपनी जगह पर है, लेकिन इससे पहले अकीदा असास है, अकीदा बुनियाद है। अकीदा ये होना चाहिए कि हमारे लिए शरीयत उसवे रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकीदा ये होना चाहिए कि हमारे कायद आज़म, हमारे लीडर, हमारे रहबर रहनुमा, हमारे मुक़्तदा पेशवा, हमारे पीरो मुर्शिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये हर मुसलमान का अकीदा होना चाहिए।
کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر تسلیم کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیف جسٹس مانے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام اعظم دل سے قبول کریں۔ آپ وہ قائد ہیں، آپ وہ لیڈر ہیں، آپ وہ رہبر و رہنما ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا ہی میں معراج کے سفر پر جنت بھی دکھا دی اور جہنم بھی دکھا دی۔ آپ وہ قائد اور لیڈر ہیں جو فرماتے ہیں ما من عمل يقربكم الى الجنة ويباعدكم عن النار الا وقد حدثتكم به، ہر وہ عمل جو تمہیں جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور لے جائے، اس کے متعلق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں خبر دے چکا ہوں۔ تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے، دماغ میں بات بیٹھے یا نہ بیٹھے، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا ہے دل و جان سے آنکھیں بند کر کے اس پر غیر متزلزل ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ ایسا یقین ہونا چاہیے کہ اس میں رتی برابر بھی کوئی شک شبے کی گنجائش نہ ہو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میرے خاوند ابو سلمہ ایک غزوے میں، ایک معرکے میں زخمی ہوئے، بالآخر زخم منتقل نہ ہو سکے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے، شہید ہو جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو تم کہو انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها، اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما، اس کا نعم البدل عطا فرما۔ کہتی ہے کہ میں یہ دعا پڑھتی رہی۔ موطا امام مالک کے اندر یہ الفاظ مرقوم ہے کہ ایک دن میرے ذہن میں یہ خیال اٹھا کہ میں یہ کہہ تو رہی ہوں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها، اے اللہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر خاوند عطا فرما۔ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ابو سلمہ جن کے کئی ایک فضائل و مناقب ہیں، ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن میں نے اپنے دماغ کی نہ سنی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر یقین رکھتے ہوئے اس دعا کو پڑھتی جا رہی ہوں۔ میرے اس دعا کے پڑھنے کا علم یا مجھے تھا یا میرے رب العالمین کو تھا۔ قرآن مجید کی آیت ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، جن لوگوں کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں، جن عورتوں کے، انہیں چاہیے کہ وہ 4 ماہ 10 دن عدت کے ایام گزارے۔ جب ایام پورے ہونے کو ہوئے دروازے پر دستک ہوتی ہے، میں نے جا کر پوچھا کون؟ آنے والے نے بتایا کہ میں نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں اور نکاح کا پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھجوایا ہے۔ کہتی ہیں کہ اب مجھے سمجھ آیا کہ پہلے ابو سلمہ تھے اور اب جو میں نے حدیث کے اوپر یقین رکھتے ہوئے دعا پڑھی کہ مجھے ان سے بہتر خاوند عطا فرما، اب ابو سلمہ کے کتنے کی کیوں نہ فضائل ہو، آخر تھے وہ تو وہ صحابی۔ اب جو نکاح کا پیغام آ رہا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آ رہا ہے، جو صرف اللہ کے رسول ہی نہیں ہے بلکہ تمام نبی اور رسولوں کے امام اور سردار ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی اللہ کا دین ہے، یہی اللہ رب العالمین کی شریعت ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کا مکمل طور پر ملاپ ہو جائے لیکن مادے کا انزال نہ ہو تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے یہ مسئلہ سنا، وقت کے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، کہا کہ زید نے یہ مسئلہ ایسے بیان کیا ہے، کہا جاؤ زید کو بلا کر لے کر آؤ۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، کیا آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے؟ جی ہاں میں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟
آپ کے پاس اس مسئلے کی دلیل کیا ہے کہ اگر میاں بیوی کا مکمل طور پر ملاپ ہو جاتا ہے اور مادہ خارج نہیں ہوتا تو غسل فرض ہو جائے گا؟ آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اس مسئلے پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ یہاں پر رک کر ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور یہ بات ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سیکھی ہے، اسلاف سے سیکھی ہے، اور یہی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کر کے گئے کہ دین اسلام میں جو بھی مسئلہ بیان کیا جائے گا لازم ہے کہ اس کی دلیل ہونی چاہیے، لازم ہے کہ اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ جو بھی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے لازم ہے مسلمانوں کے اوپر کہ وہ دلیل کا تقاضا کریں، دلیل طلب کریں۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی اسلام کے نام پر آ کر ہمیں گمراہ کرنا شروع کر دے اور ہم اس کے پیچھے لگ جائیں۔ نہیں، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، مسئلہ بیان کیا گیا تو وقت کے حکمران اور خلیفہ خود زید بن ثابت کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو آپ نے بیان کیا اس پر دلیل پیش کیجیے۔ کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے یہ مسئلہ سمعت من ابی ایوب و ابی بن کعب، یہ مسئلہ میں نے ابی بن کعب اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے زید یہ بتاؤ کہ اس مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ابی بن کعب اور ابو ایوب نے سند کو آگے بڑھایا، کیونکہ دین اسلام میں باپ دادا کے حوالے نہیں چلتے کہ فلاں بزرگ نے کہا ہے، فلاں شخصیت نے کہا ہے، سننے میں آیا ہے، تجربے میں آیا ہے۔ یہ مسجد اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر یہ باتیں ہو جائیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ زید یہ بتاؤ تم نے یہ مسئلہ ابی بن کعب سے سنا، ابو ایوب انصاری سے سنا، کیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے؟ کیونکہ دین اسلام تو وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے بیان کیا۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے؟ ان دونوں بزرگ صحابہ نے یہ بات بیان کی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا اور میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، بس یہ بات میں نے ان دو صحابہ سے سنی، ایک ابی بن کعب اور دوسرے ابو ایوب۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، ایک مسئلہ ہی ہے نا، نہیں، انہوں نے کہا زید یہاں پر بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دین اسلام میں یہ باتیں نہیں چلتی۔ فَأَمَرَ فَجُمِعَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنصَارُ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا مسجد میں تمام مہاجر صحابہ جمع ہو جاتے ہیں، انصار صحابہ جمع ہو جاتے ہیں، عدالت لگ جاتی ہے، عدالت لگ جاتی ہے، اور جب سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے لوگوں، زید نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر میاں بیوی کا ملاپ ہو جائے مکمل طور پر، مادہ خارج نہ ہو، انزال نہ ہو تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ کیا تمہارے علم میں یہ بات ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے علم میں تو نہیں ہے، ہم تو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، ہم تو پہلی مرتبہ یہ بات سن رہے ہیں، ہمارے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارے علم میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ جب مادہ خارج نہیں ہوا تو غسل فرض نہیں ہوا، مادہ خارج ہوتا تو غسل فرض ہوتا، لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو غسل بھی فرض نہیں ہوا۔ اتنے میں سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے جناب عمر فاروق خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین، آپ نے مہاجرین و انصار سے مسئلہ پوچھا، دلیل نہیں مانگی، زید بن ثابت نے مسئلہ بتایا، آپ نے ان سے دلیل مانگی، انہوں نے دلیل نہیں دی، آپ نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن جب مہاجرین اور انصار نے ایک بات کہی بغیر دلیل کے تو آپ ان سے بھی دلیل مانگیے، ان کی بات کو بھی بغیر دلیل کے ہم قبول نہیں کر سکتے، ان سے بھی آپ دلیل مانگیے۔ اتنے میں ایک اور صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین یہ مسئلہ یہاں پر حل نہیں ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حق کیا ہے؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس بات کو سمجھیے کہ حق کیا ہے۔ حق کی یہ دلیل نہیں ہے
کہ اس کے ماننے والے زیادہ ہوں۔ حق کی یہ دلیل نہیں ہے کہ اگر وہ ساروں کے علم میں ہے تو وہ حق ہے، اور اگر کسی کے علم میں نہیں سوائے ایک دو کے تو حق نہیں ہے۔ سمجھیے بات کو، غور کیجئے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، سمجھیے کہ اسلام کیا ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ ہمارا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، تاکہ ہم اپنی زندگی اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون اور نظام کے مطابق گزاریں، اور وہ اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اے دنیا والوں بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کے رنگ سے بہترین رنگ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے انتخاب سے بہترین انتخاب اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ رب العالمین ہی کے عبادت گزار ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ جناب عمر ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اس صحابی کو روانہ کیا کہ آپ ازواج مطہرات کے پاس جائیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسئلہ یہاں پر حل نہیں ہوتا، اس کا تعلق اس دماغی زندگی سے ہے۔ وہ صحابی گئے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ اس طرح مسجد میں عدالت لگی ہوئی ہے، تمام لوگ جمع ہیں، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ زید بن ثابت نے یہ موقف بیان کیا، یہ فتویٰ دیا، یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر میاں بیوی کا ملاپ ہو جائے مکمل طور پر اور مادہ خارج نہ ہو، انزال نہ ہو، تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تمام مہاجرین و انصار ایک طرف ہیں، امیر المؤمنین ایک طرف ہے، اور دوسری طرف اکیلے زید بن ثابت ہے۔ امیر المؤمنین کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ بات اس وقت تک قبول نہیں کریں گے، مدینہ طیبہ کے اندر اللہ کے رسول کے شہر کے اندر یہ بات کہنے کی اجازت کسی کو اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک کہ اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نہ ہو۔ لہذا اگر آپ کے علم میں ایسی کوئی بات ہے جو آپ نے اللہ کے رسول سے سیکھی ہو، سنی ہو، تو بیان کیجیے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں لا علم لی بہا، سچ یہ ہے کہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ صحابی ام المؤمنین سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات صدیقہ بنت الصدیق مبرأہ من فوق 7 سماوات، جن کی بارات میں اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں کے اوپر سے قرآن معلی کی آیات نازل فرمائی، ان کے پاس آیا اور یہ مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس حدیث ہے اللہ کے رسول کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ولو لم ينزل، جب خطنے والی جگہ سے مل جائے، انزال نہ بھی ہو تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہ حدیث تائید کر رہی تھی، تصدیق کر رہی تھی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوے کی اور ان کے موقف کی۔ تمام صحابہ نے، وقت کی حکومت نے، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مان لیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ حق کا معیار یہ نہیں ہے، حق کی پہچان یہ نہیں ہے کہ اس کے ماننے والے زیادہ ہوں۔ اگر ماننے والے تعداد میں زیادہ ہوں گے تو حق ہے، اور اگر ماننے والے تعداد میں تھوڑے ہیں تو حق نہیں۔ جی نہیں میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کیا ہے؟ حق وہ ہے جس کے پاس دلیل ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ایک طرف ہے، مہاجرین انصار ایک طرف ہے، خلیفۃ المسلمین بھی ان کے ساتھ ہے۔ اب یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تائید کر رہی ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ان سب نے اپنے فتوے سے، اپنے موقف سے رجوع کر لیا اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو مان لیا۔ یہ جو ہمارے بھائی کہتے ہیں کیا یہ ایک صف سچی ہے، یہ 1000 صف والے غلط ہیں؟
کیا یہ ایک صف والے سچے ہیں، حق میں ہیں، اور یہ 1000 صف والے جھوٹے ہیں، باطل ہیں، گمراہ ہیں؟ اللہ کے بندوں اپنی سوچ کو بدلیے، عقیدے کو پہچانیے، عقیدہ کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کوفہ کی مرکزی جامع مسجد کے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا، قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے متعلق میں عبداللہ کو علم نہ ہو کہ یہ آیت کب، کہاں اور کس موقع پر نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھاتے ہوئے 2 حدیثیں پڑھائیں۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ بہتر ہے۔ ایک حدیث کیا ہے؟ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا 27 نمازوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں، نماز تو ہو جائے گی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن آپ کو ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ اب 27 بہتر ہے کہ ایک بہتر ہے؟ یقیناً 27 بہتر ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ امام جان بوجھ کر نماز کو اول وقت سے لیٹ کر کے پڑھائیں گے، نماز تاخیر کے ساتھ پڑھائیں گے، نمازیں اول وقت سے لیٹ کر کے پڑھائیں گے۔ لہذا جب تم میں سے کوئی اس وقت کو پا لے تو اسے چاہیے کہ وہ اول وقت پر اپنی نماز پڑھے۔ شاگرد کھڑا ہو گیا، شاگرد نے پوچھا، استاد جی یہ بتائیے کہ دونوں حدیثوں میں ظاہراً تعارض ہے۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ بہتر ہے، اور دوسری حدیث یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا امام جان بوجھ کر نمازیں لیٹ کر کے پڑھائیں گے، لہذا تم اگر ایسے وقت کو پالو تو تم اپنی نماز اکیلے اول وقت پر ادا کر لو۔ اب بتائیے ایک ہی وقت میں ان دونوں حدیثوں پر کیسے عمل ہو سکتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ بات کو سمجھاتے ہیں، ان دونوں حدیثوں پر عمل ممکن ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے جماعت کا معنی کیا لیا ہے، تم نے جماعت کا معنی کیا اخذ کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں تاریخی قول ہے، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے، اپنے دل و دماغ پر لکھ کر لے جائیے، الجماعت ان تكون على الحق ولو كنت وحدك، جماعت یہ ہے کہ تم حق پر قائم رہو خواہ تم اکیلے ہو۔ کیا تم نے قرآن مجید میں اللہ کے پیغمبر اور خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان نہیں سنا پڑھا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم اکیلے اپنے اندر بہت بڑی جماعت تھے، کیونکہ وزن حق اور سچ کا ہوتا ہے۔ گند جتنا مرضی اکٹھا کر لیا جائے، خوشبو کا ایک قطرہ، خوشبو کا ایک قطرہ، خوشبو کا ایک قطرہ بہتر ہے 100 من گند سے۔ اب کو یہ کہے کہ یہ گند ہے لیکن 100 من ہے، اس لیے چونکہ یہ زیادہ ہے، وزن بھی اس کا زیادہ ہے، تعداد بھی زیادہ ہے، اور یہ خوشبو کا صرف ایک قطرہ ہے، تو کیا کوئی عقل مند انسان، پڑھا لکھا باشعور انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ 100 من گند بہتر ہے اس خوشبو کے قطرے سے؟ نہیں۔ جو سلیم الفطرت انسان ہے، سلیم الفطرت انسان ہے، عقل سلیم کا مالک ہے، وہ تو یہی کہے گا کہ خوشبو کا ایک قطرہ بہتر ہے 100 من گند سے۔ ایک من دودھ کے اندر خالص دودھ ہو لیکن پیشاب کا غلاظت کا ایک قطرہ گر جائے، کوئی استعمال کرے گا؟ اسے 100 بانے بھی دے لو کوئی استعمال نہیں کرے گا، اس میں گند گر چکا ہے، یہ پہلے خالص تھا، اب اس کے اندر گند گر گیا ہے، پیشاب کا ایک قطرہ گر گیا ہے، لہذا اب یہ ناپاک ہو چکا ہے، کوئی سلیم الفطرت انسان اسے استعمال
نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی روح کو سمجھنے کی اور عقیدے کو سمجھ کر اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق حق ہے، خواہ اس کو کوئی مانے یا نہ مانے۔ اعرف الحق اعرف الحق تعرف اہلہ۔ جاننا چاہتے ہو حق والے کون ہیں؟ حق والے کون ہیں؟ جاننا چاہتے ہو حق والے کون ہیں؟ حق کی پہچان کر لو، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا حق والے کون ہیں۔ الحق يعرف الرجال بالحق لا الحق يعرف بالرجال۔ یہ اصول ہے جو ہمیں سلف صالحین نے دیے ہیں، جو سلف صالحین کے منہج کے اوپر یہ اصول ہے۔ حق کی پہچان افراد کے ساتھ نہیں ہوتی، افراد کی پہچان حق کے ساتھ ہوتی۔ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ حق والے کون ہیں تو حق کی پہچان کیجیے۔ رہ گیا آخری مسئلہ، حق کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دیجئے حق وہ ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کے رسول کا سچا فرمان ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا مشن پورا ہو چکا ہے، جو میری بعثت کا مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اب میرے دنیا فانی کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے پاس جانے کا وقت آ چکا ہے۔ لیکن سنو، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، وہ سنت نبی، اور دوسرا اس کے نبی کی سنت ہے، اس کے نبی کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، یہ دستور حیات ہے، یہ منشور حیات ہے، یہ بہترین قانون ہے، یہ بہترین نظام ہے، اور اس کی تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اور اس کو ویسے سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے، اور اسی کی بالادستی کے لیے کوششیں کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا یہ حق ہے؟ قسم اٹھا کر کہہ دیجئے ای وربی، مجھے میرے پروردگار کی قسم ہے یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ صحابہ کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قائد اعظم، امام اعظم، مصلح اعظم، لیڈر اعظم، محسن انسانیت، ہم سب کے مقتدا و پیشوا، پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وآمنوا، اور ایمان لائے، بما نزل علی محمد، جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہی حق ہے جو ان کے پروردگار کی جانب سے آیا ہے۔ یہ باتیں واضح ہو چکی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ساتھ میں قرآن مجید میں یہ بھی مسئلہ بیان کر دیا کہ ہم نے انسان کو اختیار دیا ہے، مجبور محض نہیں بنایا ہے، معاملہ اختیاری ہے، اجباری نہیں ہے۔ اسی لیے کہا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے وہ انکار کر دے۔ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں دنیا آخرت میں، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے عذابات تیار کر رکھے ہیں دوزخ میں، اور جب وہ پانی مانگیں گے پینے کے لیے تو انہیں تیل کی تلچھٹ کی مانے گرم گرم کھولتا ہوا ابلتا ہوا مشروب دیا جائے گا، جو ان کی چمڑیوں کو ادھیڑ کے رکھ دے گا، ان کی انتڑیوں کو باہر نکال پھینکے گا العیاذ باللہ، اور وہاں پر وہ موت کو مانگیں گے لیکن وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک، جہنم کے داروغے کا نام ہے فرشتہ جو اللہ نے مقرر کیا، اس کا نام ہے مالک۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكْ، اے مالک،
لیقضی علینا ربک، اپنے پروردگار تک ہمارا یہ میسج پہنچاؤ، اپنے پروردگار سے کہو کہ وہ ہمیں موت دے کر ہمارا کام تمام کر دے۔ جواب آئے گا قال انکم ماکثون، تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے، دوزخ میں رہو گے۔ لقد جئناکم بالحق، دنیا میں حق تمہارے پاس آیا، اللہ کا قرآن آیا، اللہ کے رسول کا سچا فرمان آیا، ولیکن اکثرکم، لیکن میجورٹی آف پیپلز، تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرتی تھی۔ آج کے دن تمہاری کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، جس طرح دنیا میں تم نے دین کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے قانون کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے نظام کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے قرآن کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے رسول کے فرمان کی پرواہ نہیں کی، دنیا میں تم نے قرآن حدیث کی پرواہ نہیں کی، جاؤ آج تمہاری کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ ہاں پھر بھی دنیا میں تھا ایک گروہ ایسا، انہو کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے، یقولون ربنا آمنا، جو یہ کہتے رہے اپنے قول کے ساتھ بھی اپنے عمل کے ساتھ بھی، اے ہمارے پروردگار آمنا، ہم ایمان لے آئے، قرآن مجید پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لے آئے، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں بخش دے، ہمارے اوپر رحمتیں فرما، اور تو ہی بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کا مذاق بنایا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، تم ان کو بے وقوف سمجھتے تھے، تم ان کو حقیر سمجھتے تھے۔ فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون انی جزیتہم اليوم بما صبروا، لیکن دنیا میں جو انہوں نے صبر و استقامت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا، آج کے دن میں اللہ نے انہیں یہ بدلہ دیا، انہم ہم الفائزون، یہی لوگ کامیابی سے امکنار ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو انہی کامیاب لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ رکوع اور سجدے کی جو دعائیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں اپنے بھائیوں کو بھی، بچوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے بڑوں کو اور بچوں کو شاید رکوع اور سجدے کی دعائیں یاد نہیں ہیں، کیونکہ اگر انہیں یہ دعائیں یاد ہوں تو یہ نماز لمبی پڑھیں، یہ رکوع لمبے کریں، یہ سجدے لمبے کریں۔ اس لیے اللہ کے لیے وقت نکالیے، رکوع کی جو مسنون دعائیں ہیں کم از کم یہ تو یاد کر لیجئے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، جلدی جلدی نہیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم نہیں، آرام سے ٹھہر کر اطمینان سکون سے دل دماغ کو حاضر رکھ کر اپنے دماغ کو اللہ رب العالمین کے پاس لے جا کر، اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ اپنی ذات کے ساتھ ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے عرش میں مستوی ہے، جیسے اس کی ذات کے لائق ہے۔ البتہ وہ ہمارے ساتھ ہے ہر جگہ، جہاں کہیں ہم چلے جائیں، اپنے علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، یعنی اپنی صفات کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے۔ البتہ اپنی ذات کے ساتھ اللہ رب العالمین مخلوقات سے جدا، ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے عرش میں مستوی ہے، جیسے اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق ہے۔ تو اپنے ذہن کو اللہ رب العالمین کے ساتھ ملا کر، اللہ کے پاس لے جا کر، دل دماغ کو حاضر رکھ کر یہ کہیے رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 3 مرتبہ کہیے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ترجمہ بھی یاد کیجیے تاکہ جب آپ یہ پڑھیں تو دل دماغ حاضر ہو، اور ترجمے پر بھی غور کیجیے کہ میں کیا رہا ہوں، کس سے کہہ رہا ہوں، کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، کس سے مخاطب ہوں، دل دماغ کو حاضر رکھ کر۔ اور تیسری دعا میں نے کہا کم از کم یہ 3 دعائیں تو ضرور یاد کر لیجیے، اور بھی دعائیں ہیں لیکن یہ 3 تو ضرور یاد کیجیے، اپنے بچوں بچیوں کو بھی یاد کروائیے اور ان سے سنیے۔ روز کی اگر ایک دعا بھی یاد کریں تو 2-3 دن میں ساری دعائیں یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ پھر جب آپ سجدے میں جاتے ہیں سجدہ لمبا کیجیے،
جانتے ہیں سجدے کی کیفیت وہ کیفیت ہے اور سجدے کی حالت وہ حالت ہے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. سجدے کی حالت میں بندہ اپنے پروردگار سے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے, سارے فاصلے سمٹ جاتے ہیں, بندہ قریب ہوتا ہے. یا اللہ میں تیرے پاؤں میں گر گیا, یا اللہ میں تیرے پاؤں میں گرا پڑا ہوا ہوں, اے اللہ مجھے اٹھا لے, تھام لے, میری دنیا بہتر بنا دے, میری آخرت بہتر بنا دے, میری موت اچھی کر دے, میری قبر کو جنت کا باغ بنا دے, مجھے قیامت کی سختیوں سے بچا لے. بندہ گر جاتا ہے اللہ رب العالمین کے قدموں میں اور سجدہ کرتا ہے. تو سبحان ربی الاعلی, اور ابو داؤد کی ایک اور روایت ہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, دل سے کہیے. اور اسی طرح سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور اسی طرح آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے اللہم آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. تو یہ سجدے میں دعائیں ضرور مانگیے اور ان کو یاد کیجیے, اپنے بچوں بچیوں کو بھی یاد کروائیے. بسم اللہ کی جگہ پہ 786 لکھنا کیسا ہے؟ اللہ کے بندوں نہیں لکھنا چاہیے. 786 کیا ہے؟ یہ ہمارے ذہن میں گمان ڈالا گیا, یہ بات ذہن میں آئی کہ بسم اللہ لکھیں گے تو اگر وہ کاغذ پھٹ جاتا ہے تو بے ادبی ہوگی. کچھ اس طرح کی باتیں ہیں لوگوں کے درمیان مشہور. اسکولوں میں بھی پڑھے لکھے ٹیچرز لکھتے ہیں 786. کیا ہے 786؟ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اسلم. تو آپ کو کہے 420 ادھر آؤ, کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ کہو گے میرا نام محمد اسلم ہے, محمد شفیق ہے, محمد عادل ہے, جو بھی آپ کا نام ہے, میرا نام لے کر مجھے پکارو. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے شمار کیا تو اس میں 22 حروف ہیں. کتنے؟ 22 حروف ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی آیت ہے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ایک حرف کے بدلے میں آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو 22 حروف جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے, پڑھیں گے, اللہ رب العالمین آپ کو 220 نیکیاں عطا فرمائے گا, چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے. پھر ہری کرشنا جو ہندوؤں کا ایک دیوتا ہے اس کے نمبر نکلتے ہیں یہ 786 کے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نمبر نہیں ہے پہلی بات, اور اگر ہوں بھی تو اسلام ہمیں اس کی اجازت ہی نہیں دیتا, نہ اس کو پسند کرتا ہے. آپ کھانا کھانے لگے تو آپ کیا کہیں گے؟ 786, یا آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں گے؟ آپ تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں گے نا, 786 نہیں کہیں گے. وضو کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں گے یا 786 بولیں گے؟ اس لیے اپنے ذہنوں سے یہ باتیں نکال دیجئے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بسم اللہ پڑھیے, بسم اللہ لکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر لکھنا ضروری ہے, نہیں تو نہ بھی لکھیں, دل میں پڑھ لیں زبان سے, بس انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. نماز کا صحیح طریقہ سیکھیں. ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنیں نماز پڑھتے تو ہیں لیکن ان کی نماز غیر مسنون ہے. محمدی نماز پڑھیں اور وقت نکالیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے. اور آخری بات یہ ہے کہ جب آپ دعا پڑھتے ہوئے, دعا مانگتے ہوئے یہ کہتے ہیں اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات, اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے, سب اہل ایمان کی بخشش فرما دے, سب اہل ایمان کی بخشش فرما دے, مسلمانوں کی بخشش فرما دے, مسلمان عورتوں کی, مردوں کی, مومن عورتوں کی, مردوں کی. جب آپ یہ کلمات کہتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومن ہیں, مسلم ہیں, ان میں سے ہر ایک کے بدلے میں آپ کو ایک نیکی ملے گی. لہذا اپنے لیے بھی دعائیں مانگیے اور اپنے مسلمان مومن بھائیوں اور بہنوں کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. اسلام واعتدل التراص سد الخلق بن جائیے, برابر ہو جائیے, قدم سے قدم ملا لیجیے, مل کر کھڑے ہو. صفوں کی درستی نماز کا حصہ ہے. اللہ اکبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا